بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل على اہل محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وعظمتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. درود محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ہم یہاں پر حسینیت کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس مجلس میں سب سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرنے کے بعد تمام بنی نوع انسان کو تمام روح کی بیماریوں جن میں شک، شرک، نفاق، غصہ، غیبت، تہمت شامل ہیں، سب سے محفوظ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام جسمانی بیماریوں جن میں یہ خطرناک وائرس جو ہمارے ملک میں آ گیا ہے، اس سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو محفوظ رکھے، تمام جسمانی بیماریوں سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھ کر جلد از جلد امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں سب کو شفا کاملہ عطا کرے. آمین. عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے اپنے 7ویں امام اور ہمارے عقیدے کے مطابق رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں نور اور 7ویں نورانی جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق کے فضائل اور ان کی خدمات کے بارے میں چند الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جب تک میں آپ کے سامنے موجود رہوں میرے الفاظ اس قبلہ عصمت کا طواف کرتے رہیں. نام ہے موسیٰ، میرے 7ویں امام کا نام ہے موسیٰ. ایک نبی کا نام بھی ہے موسیٰ، ایک امام کا نام بھی ہے موسیٰ، لیکن نام میں بھی ممکن نہیں کہ وہ موسیٰ اس موسیٰ کا مقابلہ کر سکے. جو کہوں گا اس کا ذمہ دار بھی ہوں اور اسے قرآن سے ثابت بھی کروں گا. بسم اللہ. نام میں بھی ممکن نہیں کہ وہ موسیٰ اس موسیٰ کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ اس موسیٰ کو قرآن نے کہا ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ، اور اس موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ کاظم. اور اللہ نے قرآن میں کہا سورہ آل عمران میں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے موسیٰ کو. درود پڑھیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والدہ کا نام حمیدہ خاتون اور
ہمارے زیادہ تر ائمہ جو دنیا میں آئے تو زیادہ تر کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے. ہمارے ایک امام کی ولادت مکے میں ہوئی ہے. امام موسیٰ کاظم کی ولادت نہ مکے میں ہے نہ مدینہ میں ہے، بلکہ آپ کی ولادت ہے شہر ابوا میں. ابوا وہ شہر ہے جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر موجود ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ کی والدہ حمیدہ خاتون، آپ کی زوجہ نجمہ خاتون، آپ کے والد امام جعفر صادق. اللہم صلی علی آواز بلند درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. آپ امام محمد باقر کے پوتے، آپ کے جد حضرت امام زین العابدین، آپ امام حسن اور امام حسین کی مکمل تصویر اور رسول خدا اور مولا علی کی مکمل تاثیر کا نام ہے. درود پڑھیے محمد والے. راوی آ کے پوچھتا ہے مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ نہ آپ کا سایہ ہے، نہ آپ کے جد کا سایہ ہے، نہ آپ کے والد کا سایہ ہے، یہ آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ مسکرا کے میرے مولا کہتے ہیں اس لیے کہ ہم خود اللہ کا سایہ ہیں اور سائے کا کبھی سایہ نہیں ہوتا. درود پڑھیے محمد والے عزیزان گرامی. اگر ہم اس دور کا جائزہ لیں جس میں امام موسیٰ کاظم نے اپنا وقت گزارا تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. امام موسیٰ کاظم کی شہادت 183 ہجری میں ہے. آپ کی ولادت 126 ہجری. اس حساب سے آپ کا سن مبارک 57 برس یا 56 برس بنتا ہے. امام جعفر صادق کی شہادت 148 ہجری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20 یا 21 سال کی عمر میں آپ تخت امامت پر رونق افروز ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے میں دونوں ائمہ نے علم کے دریا بہائے. اس وجہ سے دو ائمہ ہمارے ایسے ہیں جن کو علمی محاذ پر، ہمارے دو ائمہ ایسے ہیں جن کو علمی محاذ پر بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. یعنی علمی مخالفت مولا علی کی نہیں ہوئی، علمی مخالفت امام جعفر صادق کی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ امام جعفر صادق خود لوگوں کو تعلیم دینے میں مصروف تھے. علمی مخالفت امام محمد باقر کی بھی نہیں ہوئی. جو علمی مخالفت ہوئی ہے سب سے زیادہ وہ ہمارے دو ائمہ کی ہوئی ہے. ان میں پہلے امام موسیٰ کاظم اور دوسرے امام حسن عسکری علیہ السلام. درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس دور میں جو 126 ہجری سے لے کے 183 ہجری کا دور ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر تمام فقہا 4 مختلف سمتوں سے امامت پر مخالفت اور حملوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے 4 فقہا یا 4 امام جو اہل سنت بھائیوں کے ہیں وہ سارے کے سارے اسی دور کے اندر موجود ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس میں تمام فقہا اس زمانے کے موجود ہیں. کون کون موجود ہے؟ امام اعظم موجود ہیں، امام مالک موجود ہیں، امام شافعی موجود ہیں اور امام احمد ابن حنبل، سارے اسی دور کے اندر ہیں. اور یہ چاروں فقہا اپنے اپنے فقہ کے مطابق فتوے دیے جا رہے ہیں. گو کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں، لیکن ایک بات پہ متفق ہیں کہ ان کو امامت کی مخالفت علمی محاذ پر کرنی ہے. تو فقہا کا دور یہ ہے. اور
ایک امام اس وقت موجود ہے. دوسری طرف سے جو مخالفت ہے امام موسیٰ کاظم کو، وہ اس وقت کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یونانی فلسفے کو، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو یونانی فلسفے کو جو کہ دہریوں کا فلسفہ ہے جس میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، اس فلسفے کو مسلم معاشرے میں داخل کیا جائے. یعنی یہ کہا جائے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ چیزیں سب اپنی فطرت پر موجود ہیں اور اس میں باری تعالیٰ کی یا اللہ کے وجود کی ضرورت کوئی نہیں. یہ علمی یلغار ہے، وہ مذہبی یلغار اور یہ علمی یلغار. اور تیسری سطح پر ایک اور یلغار سامنے آتی ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے صوفیاء کرام منظر عام پر آتے ہیں، اور امام جعفر صادق اپنے زمانے میں یہ فرما چکے ہیں کہ اسلام گوشہ نشینی کے خلاف ہے اور ترک دنیا کا مخالف ہے. مگر اس دور میں بڑے بڑے صوفیاء کرام جن کے اندر سفیان صوفی اور معروف ابن کرخی، یہ بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں تاریخ کے جو اس دور میں سامنے آتے ہیں، اور یہ بھی ایک مخالفت کی صورت اختیار کرتے ہیں امام کے سامنے. تو یہ تیسری صورت بنتی ہے کہ جہاں پر امام کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر ان سب سے بڑھ کر جو چوتھی صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ ہارون الرشید بلا شبہ دنیا کا طاقتور ترین انسان، سیاسی طور پہ، فوجی عسکری طور پہ جو دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے، وہ اس وقت امام کا مخالف ہے اور امام کو قید کرنے کا درپے ہے. اس کے بارے میں بڑا خوب کہا ہے انیس نے کہ دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے، دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے، نارنگیے سیاست دوران تو دیکھیے موسیٰ کو قتل کر کے بھی ہارون بن گئے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور یہ ہارون کی کوشش کیا ہے؟ 3 اس نے حرکتیں اپنی زندگی میں کی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کوشش پوری زندگی کیا رہی ہے. اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اسلام کی جو اصولوں کے معاملے میں سختی ہے، جو اسلام کے بعض اصول ہیں جن میں اسلام بہت سختی دکھاتا ہے، اس میں کسی طرح اپنی طاقت کو استعمال کر کے نرمی پیدا کی جائے. اب امام پر قدرت یہ ذمہ داری ڈالتی ہے کہ ایک طرف آپ نے فقہا سے بھی لڑنا ہے، ایک طرف آپ نے صوفیہ سے بھی لڑنا ہے، ایک طرف آپ نے فلاسفہ سے بھی لڑنا ہے، ایک طرف آپ نے بادشاہ سے بھی لڑنا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پوری زندگی قید میں گزارنی ہے اور پھر لڑنا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ہمارے وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً پوری زندگی، یہ بات طے نہیں ہے کہ کلی طور پر کتنے برس امام نے قید میں گزارے. بعض علماء نے لکھا ہے 7، بعض علماء نے لکھا ہے 14، بعض علماء نے 34 سال بھی لکھا ہے کہ قید میں گزارے. لیکن انیس نے امام کی پوری زندگی کو اپنے 2 مصروں میں یوں لکھا ہے کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی اور پیری گزر گئی. یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی قید کے اندر گزری ہے. اور مولا کو، یہ میں ابھی مصائب پہ نہیں ہوں، مولا کو گرفتار کیا جاتا ہے رسول خدا کے روضے سے، اپنے جد کے روضے سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں زنجیریں باندھی جاتی ہیں، ان کو پورا زنجیروں میں ڈھکا جاتا ہے. جب انہیں لے کے جا رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے تھوڑا سا وقت دو
تو میں اپنی بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں۔ فوجیوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو وقت دیں، آپ اپنا کوئی ضامن پیش کریں۔ مولا نے دائیں دیکھا، جتنے لوگ تھے نظریں چرا کے چلے گئے۔ اب سوال ذہن میں رکھیے گا جو مولا نے کیا۔ مولا نے کیا کہا؟ مجھے اتنا وقت دو کہ میں اپنی بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں۔ اور دائیں دیکھ رہے ہیں تو لوگ نظریں چرا کے جا رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں تو لوگ نظریں چرا کے جا رہے ہیں۔ اتنے میں دور سے ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، جب تک یہ نہیں آتا میں زنجیریں پہن کے یہاں کھڑا رہوں گا۔ فوجیوں نے پوچھا کہ تو کیوں اس کی ضمانت دینا چاہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ میں کئی برسوں سے اس محلے میں رہتا ہوں، مجھے آج پتا چلا کہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو یہ ہے کردار امام موسیٰ کاظم، اور یہ ہے مصائب امام موسیٰ کاظم۔ حالانکہ میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو کچھ فضائل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ زمانہ ذرا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کردار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام کو یہاں سے لے کے جایا جاتا ہے اور مدینے سے بغداد بھیجا جاتا ہے۔ اس زمانے کا سفر آپ سوچ سکتے ہیں۔ بغداد میں ہارون کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہارون امام کو وہاں سے واپس بصرے کی جیل میں بھیج دیتا ہے، بصرے کے قید خانے میں بھیج دیتا ہے۔ بصرے کا والی اس زمانے میں ہارون کا اپنا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کا نام تھا عیسیٰ۔ اس کی قید میں امام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 1 سال امام عیسیٰ کی قید میں رہتے ہیں۔ 1 سال کے بعد عیسیٰ ہارون کو خط لکھتا ہے، اور اس خط میں بڑا طویل خط اس نے لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ اے ہارون، یہ قیدی جو تو نے میری زندان میں، جسے تو نے میرے زندان میں چھوڑا ہے، میں اس کو پچھلے سال پورے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد جب یہ قیدی شکر کا سجدہ کرتا ہے تو شکر کا سجدہ کرتے کرتے ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر یہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اور ظہر کی نماز پڑھ کر جب یہ تعقیبات کرتا ہے اور مناجات کرتا ہے تو عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ اس کا سارا وقت یا نماز میں گزرتا ہے، یا روزے میں گزرتا ہے، یا قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے۔ اے ہارون، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اسے قید کر کے تو اللہ کے غضب کو آواز تو نہیں دے رہا۔ اگر اس خط کا جواب مجھے جلد نہ ملا، اگر اس خط کا جواب مجھے جلد نہ ملا تو میں خود اسے مدینہ چھوڑنے چلا جاؤں۔ یہ خط اس نے ہارون کو لکھا، خط ہارون کے پاس پہنچا، ہارون نے خط پڑھا، مگر ہارون کے ذہن پر اس خط کا الٹ اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ امام کو چھوڑتا، اس نے امام کو دوبارہ گرفتار کر کے بغداد بلا لیا، اور بغداد میں سندھی بن شہیق ایک بڑا ظالم دروغہ تھا، جس کی زندان میں امام کو ڈال دیا گیا، اور زندان میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہارون نے شہید کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا گیا کہ امام کو صبح و شام تازیانے مارے گئے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس میں امام کو رکھا گیا، اور یہ وہ دشمنی ہے جو امام کے ساتھ روا رکھی گئی۔ اور یہ ہارون 25 سال حکومت میں رہا، اور اس کے دور میں جس شخص نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی ہے وہ ہے امام کا سپاہی بہلول۔ درود پڑھیے محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک روز بہلول دربار میں آیا تو تخت خالی تھا، تخت خالی تھا۔ بہلول چلتا ہوا گیا اور جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بہلول تخت پہ بیٹھا، بادشاہ کے فوجی کچھ آگے بڑھے اور انہوں نے بہلول کو ایک ساتھ کئی تازیانے مارے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ بہلول دیوانہ ہے، دیوانہ بنا ہوا ہے۔ بہلول جا کے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اور تخت پہ بیٹھتے ہی بادشاہ کے سپاہی اس کو کئی تازیانے کس کس کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ ہارون اندر آ جاتا ہے۔ ہارون کو دیکھ کر بہلول روتا ہے اور پھر ہنستا ہے، روتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔
ہارون پریشان ہو کے کہتا ہے بہلول تو ہنستا کیوں ہے روتا کیوں ہے؟ بہلول تو ہنستا کیوں ہے روتا کیوں ہے؟ بہلول نے کہا روتا تو اس لیے ہوں کیونکہ جب تازیانے پڑھتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے، ہنستا اس لیے ہوں کہ میں 2 منٹ بیٹھا مجھے اتنے پڑ گئے، تو 25 سال سے بیٹھا ہے، تیرا حشر کیا ہوگا؟ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس ہارون ملعون نے اسلام پر 3 حملے کرنے کی کوشش کی، 3 دفعہ حملے کرنے کی کوشش کی، ویسے تو کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی لیکن 3 بڑے حملے اس نے کرنے کی کوشش کی، اور تینوں دفعہ یہ تقریباً کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر امام اس کے راستے میں نہ آتے تو یہ تقریباً کامیاب ہو گیا تھا۔ پہلا حملہ، اس کو شوق ہوا کہ یہ اپنے آپ کو سید کہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ عباسی بادشاہ ہے، اور عباسی جتنے بھی ہیں یہ حضرت عباس جو رسول خدا کے چچا ہیں، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی میں بھی تو اسی نسل سے ہوں، تو میں سید کیوں نہیں؟ اس نے سارے مفتیوں کو بلا لیا اس زمانے کے، جیسا میں نے کہا فقہا کا زمانہ تھا، اسلام پہ بڑا کام ہو رہا تھا، چاروں طرف فتوے دینے کی فیکٹریاں کھلی ہوئی تھیں۔ اب اس نے سارے مفتیوں کو بلا لیا اور بلا کے سوال سامنے رکھا کہ جی صرف یہ فاطمہ کی اولاد ہی سید کیوں؟ میں بھی تو رسول کا رشتہ دار ہوں، چنانچہ مجھے سید کہا جائے۔ وہ بیچارے ویسے ہی ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ۔ اتنے میں کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی جب تو اتنوں سے پوچھ ہی رہا ہے تو ایک موسیٰ کاظم سے پوچھنے میں کون سی تجھے موت آ جائے گی؟ بلا کے ایک دفعہ ان سے بھی پوچھ لے کہ تو سید ہے یا نہیں ہے۔ اس نے اپنی حکومت کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو طاقتور کرنے کے لیے کہا کہ چلو بلاؤ موسیٰ کاظم۔ ادھر امام دربار میں داخل ہوئے زنجیریں پہنے ہوئے، ادھر پورا دربار احترام امام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس نے بڑی عزت دی اور عزت دے کے کہا کہ میں بھی تو سید ہوں، آخر مجھے سید کیوں نہیں مان لیا جاتا؟ اب امام مناظرہ نہیں کرتا، امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مناظرہ نہیں کرتا، وہ باطل کی دلیل کو بس توڑتا ہے۔ امام نے اس سے صرف ایک سوال کیا کہ ہارون اچھا یہ بتا کہ اگر اس وقت اللہ کے نبی دربار میں آئیں اور آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو تو کیا جواب دے گا؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ اگر رسول اس وقت دربار میں آ جائیں اور آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو تو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا جی 100 بسم اللہ، نبی اور میری بیٹی، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام نے کہا پھر سید بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، نبی تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ میری بیٹی خود نبی کی بیٹی ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ تھا اس کا پہلا حملہ، یہ اس نے پہلا حملہ کیا تھا کہ اولاد زہرا کے علاوہ بھی سید ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس کی یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اور دوسرا، ظاہر ہے کہ جب انسان طاقت کے نشے میں آئے تو اس میں خود بخود شراب کا شوق پیدا ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ زیادہ طاقت میں ہوتے ہیں آپ دیکھیے اکثر وہ مینوشی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک چال چلی، یہ اس نے کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے شراب کو آفیشلی حلال کروا دے۔ اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی سازش یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس نے پہلی مرتبہ کرائے کے حکیم یہ لے کے آیا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے بری چیز ہوگی لیکن مریض پی سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے فوجی گئے اور جا کے ایک امام کا چاہنے والا تھا، اس کا نام تھا ابن سلمہ، تاریخ میں اس کا نام ابن سلمہ کے نام سے آتا ہے۔ اس کو سانس کی بیماری تھی،
اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہو تو یہ اتنی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میری تکلیف کسی بھی چیز سے دور ہو جائے، تو اس کو پکڑ کے لے آئے، اور بادشاہ نے خود ایسے موقع پہ بادشاہ جو ہے غریب آدمی کی خود تواضع کرتا ہے، بادشاہ نے خود اس کو بلایا، خود تواضع کی اور کہا ابن سلمہ میرے حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ اگر یہ دوا تھوڑی سی تو شراب کے پیالے کے ساتھ پی لے تو تیرا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ تو شراب کے ساتھ دوا پی لے تو تیرا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا بادشاہ جب تو اتنا مہربان ہے میرے اوپر تو ایک مہربانی اور کر دے، قید میں میرا امام بیٹھا ہے، ذرا اس سے میری ملاقات تو کروا دے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قید میں میرا امام بیٹھا ہے، ذرا اس سے میری ملاقات تو کروا دے۔ ملاقات کروائی گئی، یہ گیا امام کے پاس۔ اب جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ نوجوان اپنے ذہن میں رکھے ہمیشہ۔ یہ امام کے پاس گیا اور امام سے جا کے کہا مولا حکیم کہہ رہا ہے کہ اگر میں دوا ایک پیالے شراب کے ساتھ پی لوں تو میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ موسیٰ کاظم کو غصہ آ گیا اور جلال میں آ کے مولا نے کہا تو میرے پاس کیوں آیا؟ آپ نے دیکھا شراب کی بات اس نے کی، شراب کے بارے میں کوئی فائدہ مند بات اس نے کی، ادھر کی تو کاظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسے غصہ نہ آئے، اور امام موسیٰ کاظم کو اس کی اس بات پر غصہ آیا اور مولا نے جلال میں کہا تو میرے پاس کیا لینے آیا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ ابن سلمہ کہتا ہے مولا قیامت کے دن مجھے حکیم کے پیچھے تو نہیں اٹھنا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے حکیم کے پیچھے تو نہیں اٹھنا، مجھے تو آپ کے پیچھے اٹھنا ہے، آپ کہیں گے تو میں دوا لوں گا۔ مولا نے کہا ابن سلمہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر سن، اگر کوئی شخص شراب کا ایک قطرہ اپنے حلق سے اتار لے اور توبہ کیے بغیر مر جائے، قیامت کے دن جس سے چاہے اپنی شفاعت کروا لے، ہم آل محمد اس کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ درود پڑھیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم آل محمد سے شراب پینے والے کو شفاعت کی امید رکھنا دیوانگی ہے، کیونکہ یہ نجاست ہے، نجاست ہمارے قریب نہیں آتی اور ہم نجاست کے قریب جا نہیں سکتے، اس کو کسی قسم کی تقویت ہم دے نہیں سکتے۔ اس نے کہا مولا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، میں بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن حکیم کو بھی جا کے تو مجھے کوئی جواب دینا ہے، وہ تو آپ پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کو جا کے کیا کہوں؟ مولا نے کہا اس کو جا کر کہہ دے تو خود تو جھوٹا ہے ہی۔ آج کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ نشہ دوا کے طور پہ پیا جا سکتا ہے تو اس کو امام کا یہ جواب سنا دیجئے۔ امام کہتے ہیں خود تو جھوٹا ہے ہی، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھ، اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھتا۔ درود پڑھیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ساتھ ہی ساتھ معصومین نے جب ایک چیز سے روکا تو پھر دوسرا طریقہ بھی بتایا، کہا اگر آپ کو خاص کر آج کل کے حالات کے لیے اگر آپ کو کوئی جسمانی مرض ہو جائے، کوئی بھی جسمانی مرض ہو جائے، تو معصوم کا حکم یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم سے توسل کرو، اور توسل کر کے آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انی اتوسل علیک بے موسیٰ ابن جعفر، اللہم انی اتوسل علیک بے موسیٰ ابن جعفر، یا اللہ میں موسیٰ ابن جعفر کے واسطے سے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میری اس تکلیف کو دور کر۔ درود پڑھیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے حملے ہونے کے باوجود اور ساری عمر قید میں رہنے کے باوجود امام کس طرح سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔
اور یہی وہ دور ہے کہ جب یہ شخص ایک روز سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، لیکن سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، پریشان۔ یہ پریشانی اور ڈپریشن جتنا بھی مرض ہے یہ سارا ہارون کی ایجاد ہے، ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ کس بات پہ پریشان؟ حسد، جلن۔ کس بات پہ جل رہا ہے، کس بات پہ حسد کر رہا ہے، کس بات پہ پریشان ہے؟ میں نے موسیٰ کاظم کو قید میں رکھا ہوا ہے، میں نے موسیٰ کاظم کو قید میں رکھا ہوا ہے، لوگ پھر بھی اس پہ درود بھیجتے ہیں، اور میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، لوگ پھر بھی مجھ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب پریشان بیٹھا ہے، اب کیا کروں؟ اس نے ایک روز بہلول کو پکڑ لیا، پھر بہلول آ گیا، ایک دن اس نے بہلول کو پکڑ لیا، کہا بہلول مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ تو سڑک پہ کھڑا ہو کے مجھ پہ لعنت بھیج رہا تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بہلول کو پکڑ، اور بہلول کون ہے؟ بہلول اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ بہلول کو پکڑ کے کہتا بہلول مجھے میرے مخبر بتا رہے ہیں کہ تو بازار میں کھڑا ہو کے، چوک پہ کھڑا ہو کے بآواز بلند مجھ پہ لعنت بھیج رہا تھا۔ بہلول نے کہا یہ تیرے مخبروں نے تجھ سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، میرے اوپر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تو مجھ پہ لعنت نہیں بھیج رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھ پہ لعنت نہیں بھیج رہا تھا، میں تو تیرے والد گرامی پہ لعنت بھیج رہا تھا جنہوں نے تجھ جیسی اولاد دنیا میں چھوڑ۔ درود پڑھیے محمد محمد۔ تو یہ پریشان کہ میں کیا کروں، اور اس نے وہ حرکت کی ہے، اس شخص نے وہ حرکت کی ہے جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں۔ یعنی ہمارا ہر امام معصوم ہوتا کیا ہے؟ معصوم کہتے کس کو؟ ہمارے ہر معصوم نے، ہمارے ہر امام نے، مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک، ہمارے ہر امام نے اپنے قاتل سے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر امام نے اپنے قاتل سے سوال کیا ہے، بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ مولا علی نے ابن ملجم سے پوچھا، بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ امام حسن نے جودہ سے پوچھا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ تو اچھا نہیں تھا۔ جس کا قاتل اس کے کردار میں عیب نہ نکال سکے، اللہ کے ہاں اسے معصوم کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور عزیزان گرامی، اس نے پھر پروگرام بنایا کہ اب میں ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالوں گا، معاذ اللہ، میں ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالوں گا۔